بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خوبصورت تخلیق علی حسنین تابش کی ہے، جن کا تعلق چشتیاں سے ہے، جو کہ نوجوان نسل کے نمائندہ لکھاری ہیں۔ آئیے ان کی خوبصورت کہانی عشق زادے سے محظوظ ہوتے ہیں۔ میرے قدم رک سے گئے سینکڑوں لوگوں میں سے وہ ایک چہرہ میری نگاہوں کے محور میں سما گیا۔ عجیب سی کیفیت لیے دل میں میرا وجود کسی انجانی قوت سے اس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ رستے میں بہت سے لوگ مجھ سے ٹکرائے، مگر میری نگاہیں ہوش و خرد اس چہرے کا طواف کر رہے تھے۔ میں اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور ایسے دیکھنے لگا کہ یہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق ہو۔ کچھ عرصہ پہلے اجمیر شریف جانے کا اتفاق ہوا۔ بزرگان دین کے مزاروں پر جا کر ایک عجیب سا سکون قلب ملتا ہے۔ وہ میرے سامنے ساتھ بیٹھی دودھیا ہاتھوں کا کشکول بنائے اپنے رب سے کچھ مانگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو بمثل الماس چمک رہے تھے۔ اس کے آنسوؤں کی چمک میں یہ بات واضح تھی کہ اس لڑکی کو کوئی ایسا صدمہ ہے جس کی وجہ سے یہ سچے من سے اپنے رب سے دعا گو ہے۔ اس کے شبنمی آنسوؤں میں یہ بات واضح تھی کہ اسے سچا عشق ہوا تھا۔ اس کے چہرے کی معصومیت، جھیل سی گہری آنکھوں سے بہتا پانی، لبوں پہ کسی کو پانے کی آرزو، چہرہ ایسا کہ 14ویں کا چاند ہو۔ مجھ پہ ایک عجیب سا سکتہ طاری تھا۔ عمر میں وہ شاید 20 یا 22 برس کی رہی ہوگی۔ میرے من میں بہت سے سوالات جنم لیتے اور کافور ہوتے رہے۔ کچھ دیر کے سکوت نے ایک ایسا سما بنا رکھا تھا کہ جیسے صدیوں سے وقت یہیں تھم چکا ہو، آبشاروں کا پانی ٹھہر چکا ہو۔ اس قدر سکوت کے اپنے بدن میں ہوتے ارمانوں کے قتل کی آہو پکار سنائی دے، اس قدر ہولناک چیخیں کہ سماعتیں پھٹ جائیں۔ وہ اپنی دعا مکمل کر چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر یوں لگا کہ وہ جانے کس جہاں سے لوٹ کر واپس اس دنیا میں آئی ہو۔ دوران دعا اسے یہاں تک معلوم نہ تھا کہ وہ خود کہاں موجود ہے۔ اس کے دامن دائیں پہلو میں بیٹھا میں اس کی ہر ایک ادا میں محو تھا۔ میرے لب حرکت میں آئے اور بے ساختہ میں نے کہا، کون ہیں آپ؟ کیا پریشانی ہے؟ میرے ان الفاظ کو سنتے ہی اس نے چہرہ میری طرف پھیرا اور پلکیں اٹھائیں۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی، نگاہوں میں میری ذات کو لے کر سینکڑوں سوالات تھے۔ اس کی بھیگی پلکوں میں اپنا عکس واضح دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں کا سکوت ہم دونوں میں دیوار کی طرح حائل ہو گیا۔ آخر اس کے شربتی لب ہلے، میں اسی مزار پر رہتی ہوں۔ اس کے بھیگے لہجے میں الفاظ مجھے اور تشویش زدہ کر چکے تھے۔ میرے بدن میں ایک عجیب سا جھماکہ ہوا۔ یہ حسن پری مزار پر اور وہ بھی مستقل رہتی ہے، بات حیران کن تھی۔ میرے من میں اس کے بارے میں جاننے کی ایک ننھی کومپل نے جنم لیا۔ بے ساختہ میں نے کہا، کیا آپ مجھے اپنے بارے کچھ بتائیں گی؟ جھکی پلکیں ایک بار پھر سے اٹھیں اور اس نے مجھے دیکھا۔ اشکوں کا سیلاب تھا جو شاید بہنے کو کب سے منتظر تھا۔ وہ زارو قطار رونے لگی۔ اس کے بھیگے لہجے میں درد تھا، ایسا درد جسے کوئی اہل دل ہی محسوس کر سکتا ہوگا، ورنہ آنسو تو خوشی میں بھی بہہ نکلتے ہیں۔ زبان آنسو دل کی آنکھ رکھنے والوں کے لیے بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ ان سنہری موتیوں کی پہچان ہر کوئی نہیں بلکہ کوئی درد شناس ہی کر سکتا ہے۔ بھیگے لہجے میں اس نے کہا، آپ میں مجھے کوئی اپنا پن دکھائی دیتا ہے، ایک ایسی کشش محسوس ہوتی ہے جس کو اپنے پن کا نام ہی دیا جا سکتا ہے، شاید ایک رمز شناس آپ سا ہی ہوتا ہے۔ میں اس کے الفاظ سن کر ششدر سا رہ گیا تھا۔ ہم دونوں مزار کے صحن میں آ کر بیٹھ گئے۔ دنیا سے بے خبر میں اس کے دلکش سراپے میں کھو چکا تھا۔ اس نے اپنی کہانی شروع کی۔ میری سماعتیں اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ میرا نام تانیہ ہے، پیار سے سب تانی کہا کرتے تھے۔ میرا تعلق کوئٹہ سے ہے، پاکستان کا خوبصورت ترین شہر۔ بچپن سے ہی والدین کا بے حساب لاڈ پیار ملا۔ میں 2 بھائیوں سے چھوٹی اور والدین کی لاڈلی تھی۔ بھائیوں نے تو بچپن سے ہی پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا تھا، اب زمینوں کی تمام ذمہ داری ان کے سپرد تھی۔ میرے ابو جبران خان اثر و رسوخ والے آدمی تھے، سیاست سے ہی ان کو فرصت نہ ملی تھی۔ مجھے پڑھائی کا بے حد شوق تھا۔ ابو کے دل میں یہ افسوس گھر کر چکا تھا کہ ان کے بیٹے پڑھائی سے کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں۔ اب ابو کو مجھ سے ہی سب امیدیں وابستہ تھیں۔ وہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ میری بھی شاید یہی ننھی سی خواہش تھی جسے پروان چڑھانے میں ابو نے میرا بہت ساتھ دیا۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مجھے ہائی اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ میری ذہانت اور تعلیمی قابلیت سے ابو بہت مطمئن تھے۔
وہ مجھے ہر رزلٹ میں اول آنے پر انعام اور ڈھیروں دعائیں دیتے تھے۔ ڈاکٹر بننے کا خواب دن بدن مجھ میں کروٹیں بدلتا رہا۔ ایک ننھا پودا رفتہ رفتہ ہمیں مضبوط جڑیں پکڑنے لگا اور شجر بن گیا۔ دل لگا کر پڑھائی کرتی۔ میرے بھائی میری تعلیم کے خلاف تھے، لیکن ابو کی ڈانٹ کی وجہ سے وہ مجھ سے کوئی بات نہ کہہ پاتے، بس اندر ہی اندر بھڑکتے رہتے۔ میٹرک میں اول پوزیشن پر مجھے ابو نے موبائل فون کا گفٹ لا کر دیا۔ میں بہت خوش تھی۔ ابو خوشی سے کہنے لگے، جاؤ بیٹا بلندیوں کو چھو لو، چاند کو چھونے کا وقت آ چکا ہے۔ مجھے چاند کو چھونا تھا، مجھے بہت آگے تک جانا تھا۔ بچپن میں جب رات کو میں چاند سے بہت سی باتیں کرتی، تب ابو آ کر مجھے کہتے، بیٹا ایک دن ضرور تم بھی اس چاند کی طرح بلند مقام حاصل کرو گی اور اپنے باپ کا نام روشن کرو گی۔ آج وہ بے حد خوش تھے۔ کالج میں داخلہ ہو گیا اور میں کالج جانے لگی۔ پہلے تو کالج وین ہی مجھے لے جاتی، پھر ابو نے مجھے گاڑی خرید کر دی۔ اب گاڑی پر کالج جاتی تھی۔ وقت بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑتا چلا گیا۔ کچھ خبر نہ ہوئی۔ میرے ابو میری کامیابی FSC میں کامیابی کے بعد مجھے ڈاکٹر بننے کا سپنے پر بہت بے حد خوش تھے۔ انہی دنوں کالج کا ٹرپ تیار ہوا۔ ابو نے مجھے جانے کی بھی اجازت دے دی۔ ہمارا ٹرپ بہاولپور جانا تھا۔ میں اپنی دوستوں کے ساتھ تیار ہو گئی۔ بہاولپور پہنچے۔ یہ ایک بہت بڑا شہر تھا، صحرائی اور نوابی علاقہ تھا۔ بہت سی مشہور جگہوں کی سیر کی۔ بہاولپور کے بارے میں پڑھ چکی تھی۔ قیام پاکستان میں اس شہر کا بہت بڑا کردار ہے۔ ہم سب صحرا میں نکل گئے۔ گرم ہوا تھی اور ریت روئی کی طرح اڑتی ہوئی ہمارے چہروں کو چھوتی تھی۔ صحرائی علاقوں میں گھومنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ چل رہی تھی کہ دور سے آتے ہوئے چند صحرائی جانور اونٹ دکھائی دیے۔ میرا من ان کے پاس جانے کو مچل رہا تھا۔ وہ ہم سے کچھ ہی فاصلے پر تھے۔ میں نے آج تک حقیقت میں اونٹ نہیں دیکھے تھے، بس تصاویر ہی دیکھی تھیں۔ میں دوڑ کر ان کے پاس چلی گئی۔ ایک لڑکا اونٹوں کے آگے چھڑی ہاتھ میں تھامے چل رہا تھا۔ اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا۔ ڈھلتی شام میں اونٹوں کے چلنے کا منظر میری نگاہوں کو بے حد بھایا۔ بے ساختہ ہی مسکراہٹ نے میرے لبوں پر قبضہ جما لیا۔ میں خوشی سے مچلنے لگی۔ اس لڑکے سے میں نے نام پوچھا۔ شاید مجھے دیکھ کر وہ چونک سا گیا تھا۔ دکھنے میں بنجارا لگتا تھا۔ اس نے اپنا نام ابراہیم بتایا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ فی الحال اسی صحرا میں رہتا ہے، جانے کب وہ یہاں سے چلا جائے کچھ معلوم نہیں۔ اپنی سہیلیوں اور اساتذہ کے بلانے پر مجھے واپس گروپ میں لوٹنا پڑا۔ ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی۔ اس کی میٹھی میٹھی بولی میرے کانوں میں دیر تک رس گھولتی رہی۔ شاید مجھے پہلے ہی نظر میں وہ پسند آ گیا تھا۔ رات کے کھانے کی تیاری شروع تھی۔ کیمپ میں لوٹتے ہی یہ معلوم ہوا کہ کھانا کھا کر واپس چلنا ہے۔ میری بات ادھوری رہ گئی تھی۔ اس بات کو لے کر میرے دل میں بہت سے سوال تھے۔ وہ کون تھا؟ دکھنے سے شہزادہ لگتا تھا مگر لباس میں فقیری تھی۔ مگر یہ اونٹ، اس کی زندگی کچھ عجیب سی بات لگی تھی۔ اس کو اس حال میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ تو شہزادہ ہے، شہزادے اس روپ میں تھوڑے ہوتے ہیں۔ میں سوچوں میں ڈوبی، اپنے بے جان بدن لے کر واپسی کوئٹہ آ گئی۔ میری سوچوں کا محور وہی تھا۔ میرا دل، میرے خیال سب وہیں رہ گئے تھے۔ چند دن بعد بے چینی حد سے بڑھنے لگی اور میں پھر سے واپس اپنی کار پر اکیلی وہاں چلی گئی۔ ابو سے زندگی میں پہلی بار جھوٹ بولا تھا کہ میں اپنی سہیلی کی شادی پر جا رہی ہوں، 3 تک لوٹوں گی۔ سفر لمبا تھا۔ اس کی کشش میں کیسے طے ہوا خبر تک نہ ہوئی۔ اسی صحرا میں پہنچ کر میں چہار اطراف نظریں دوڑانے لگی۔ ہر طرف ریت ہی ریت نظر آ رہی تھی۔ مجھے مایوسی ہوئی، دل تڑپ اٹھا۔ مجھے تو صرف اس کا نام ہی معلوم تھا۔ وہ اس جگہ پہ کہاں رہتا ہے کچھ خبر نہ تھی۔ مجھ پہ اضطراب کا موسم طاری تھا۔ مایوسی کے سیاہ بادل مجھ پہ چھا گئے۔ بے جان بدن گاڑی کی ٹیک لگا کر دور تک خالی آنکھوں سے اسے تلاش کرتی رہی۔ اونٹ تھے اور نہ وہ شہزادہ۔ بے چینی، بے قراری حد سے بڑھ گئی تھی۔ کہتے ہیں عشق سچا ہو تو رب بھی اہل عشق والوں کی مدد کرتا ہے۔ دور سے ریت اڑتی نظر آئی۔ میرے بدن میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ بے ساختہ ہی رب کا شکرانہ ادا کیا۔ وہ وہی تھا، میرا شہزادہ، میرے قلب و جاں کا مالک۔ مجھ سے انتظار نہ ہو سکا اور صحرا میں
बने रास्ते पर मैं गाड़ी भगाती हुई उसके पास जा पहुंची। वो दूर से आती गाड़ी देखकर सुस्त रफ्तार हो गया। गाड़ी उसके पास जाकर रोक ली। मुझे देखकर वो हैरान हुआ। आप यहाँ अकेली? उसकी हैरानी का कोई ठिकाना न था। मैं मुस्कुराई। हाँ, मैं अकेली, मगर अब नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। मैंने उससे ऊँट की सवारी की फरमाइश की। उसने मुझे ऊँट पर बिठा लिया और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। बातों बातों में उससे मैंने उसके बारे में सब पूछ लिया। वो दर हकीकत बंजारा न था। बाप के कत्ल के बाद उसके ख़ानदान ने उसकी जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया। वो अपनी माँ को लेकर यहाँ आ गया था। ये ऊँट उसके वालिद के थे। वो शौक़ से उन्हें पाला करते थे। वालिद की दुश्मनी में कत्ल होने के बाद इब्राहीम की वालिदा ने ये 10 ऊँट लेकर वहाँ से हिजरत करना ही मुनासिब समझा था। अब एक जगह से दूसरी जगह लोगों का सामान पहुँचाकर अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा था। दौलत का नशा ही कुछ ऐसा होता है कि खूनी रिश्ते दांव पर लग जाते हैं। उनके साथ भी यही हुआ था। दौलत के पुजारियों ने रिश्तों की दीवार गिरा दी थी। अब बस 2 अफराद थे जिनका गुजर बसर अच्छा हो रहा था। उसके चचा उसके खून के प्यासे थे। अब यहाँ बहुत दूर आकर वो महफूज थे। मैंने उससे अपने दिल का हाल कह दिया। वो मेरे दिल की बात सुनकर हैरान रह गया था। अब डॉक्टर, मैं महीने में 2 बार यहाँ आया करती थी। मैंने इब्राहीम को मोबाइल लेकर दिया। हम रोज़ बहुत सी बातें करते। अपने मुस्तकबिल की बातें मैं बेधड़क उससे शेयर करती थी। इब्राहीम भी मुझसे इजहार मोहब्बत कर चुका था। मुझे ऊँट की सवारी में मज़ा आता। मैं उसके ऊँट पर बैठ जाती और वो साथ साथ चलता रहता। हम बहुत सी बातें करते थे और सैर होती रहती। वक्त बहती नदिया की मानद बहता रहा और इश्क का पर्दा उठ गया। फिर मशहूर कहावत भी है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। मेरे भाइयों ने मुझ पर शक किया कि मैं हर बार 2 दिन के लिए किस किस की शादी पे जाती हूँ। अब्बू से उन्हें डांट पड़ी, मगर वो दिल ही दिल में कुछ और सोच चुके थे। फ़िलहाल तो वो खामोशी से उठकर चले गए। अब्बू ने मुझे तसल्ली दी और कहा, इनकी बातों का बुरा ना मनाया कर, झल्ले हैं दोनों। कुछ दिनों बाद फिर मैंने इब्राहीम को मिलने जाना था। मेरे बहानों का सिलसिला अब बढ़ता जा रहा था। मैं अब्बू से इजाज़त लेकर निकली। मुझे ख़बर ना हुई, मगर कोई मेरा पीछा कर रहा था और ये काम मेरे भाइयों के अलावा कौन कर सकता था। उन्होंने मेरे पीछे अपने कारिंदे लगा दिए। वो पल पल की खबर मेरे भाइयों तक पहुंचाते रहे। जहां मैं और इब्राहीम मिलते थे, कुछ दूर से वो मेरे ताक़ुब में रहते। उनकी नज़रें मुझ पर थीं। इब्राहीम ने मुझे ऊँट पर बिठाया और हम सहरा की सैर करने लगे। हमें मालूम न था कि कोई हमें फॉलो कर रहा है। भाइयों के आदमियों ने मेरी ऊँट पर बैठी की तस्वीर ले लीं। वो दिन जब 2 दिन के बाद जब मैं घर पहुंची तो एक क़यामत बरपा थी। मैंने अपने अब्बू के एतमाद को ठेस पहुंचाई थी। भाइयों ने मुझ पे तशद्दुद भी किया। मेरी तस्वीरें अम्मी और अब्बू को दिखा चुके थे, जिसमें इब्राहीम भी वाज़े नज़र आ रहा था। पूछने पर मैंने अब्बू को सच बता दिया कि मैं उससे प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। इस बात पर भाइयों के साथ साथ अब्बू भी भड़क उठे। काफ़ी डांट और मार खाकर मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया। मोबाइल भी ले लिया था। सिर्फ़ एक नौकरानी ही मुझसे मिल सकती थी, जिसकी ड्यूटी मुझे खाना देने तक महदूद थी। बाकी घर वालों ने मुझसे नाता तोड़ रखा था। नाज़ों पली नाजुक हालात में थी। भाइयों ने इब्राहीम का पता लगा लिया। वो उसे एक बंजारा समझते रहे। मसला ज़ात पात का आ रहा था। हम पठान और वो एक बंजारा था। हकीकत तो सिर्फ मैं ही जानती थी। मेरा दम घुटने लगा था। सारा दिन एक ही कमरे में बंद रहने से कोफ्त होती। एक टीवी का ही आसरा था। बस सारा दिन कभी कोई चैनल देखती तो कभी कोई। स्क्रीन पर आने वाली तस्वीर इब्राहीम की थी और पट्टी में लिखा आ रहा था, एक बंजारे का बेरहमी से तशद्दुद के बाद अगवा, पुलिस तफ्तीश कर रही है। मुझे फ़ौरन अपने भाइयों का ख्याल आया। उन्होंने इब्राहीम को अगवा करवाया था। मैंने गुस्से में आकर कमरे में पड़े कुछ शो पीस तोड़ डाले। बहुत रोई, मगर मेरी आहू पुकार सुनने वाला कोई न था। जाने इब्राहीम के साथ मेरे भाइयों ने क्या सलूक किया होगा। एक डर मेरे दिल में बैठ चुका था। इब्राहीम को लाहौर में पुरानी हवेली के एक कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वो वहाँ से भी फ़रार होने में कामयाब हो गया और अपनी वालदा को लेकर जाने कहाँ चला गया। ये ख़बर मुझे नौकरानी ने बताई कि बड़े साहब आज बहुत परेशान और गुस्से में लग रहे हैं। जिस लड़के को कैद किया था वो फ़रार हो गया है। वो फ़रार कैसे हुआ ये मैं नहीं जानती। मैंने शुक्र अदा किया कि चलो मेरे वहशी भाइयों के चुंगल से आज़ाद तो हुआ। इसी फ़िक्र में अब
اب میرے بھائی اور ابو گھر سے نکلے اور اپنے بندوں کے ساتھ ابراہیم کو ڈھونڈنے چلے گئے۔ موقع اچھا تھا، میں نے نوکرانی سے کہہ کر پلان بنایا۔ رات کو ہم دونوں وہاں سے فرار ہوئیں۔ نوکرانی نے ہی مجھے میرا موبائل کارڈ اور میرا ATM اور میرا پاسپورٹ لا کر دے دیا۔ ہم دونوں نے کراچی جانا تھا۔ میری ایک سہیلی کراچی میں حبیب بینک میں مینیجر تھی، ہم اس کے پاس چلی گئیں۔ سکینہ کا کوئی نہ تھا، وہ کافی عرصے سے ہمارے گھر میں کام کرتی اور یہیں رہا کرتی تھی۔ اپنی سہیلی سے کہہ کر میں نے سکینہ کو کراچی میں کام دلوا دیا۔ بعد میں میری سہیلی نے اسے اپنے ہاں رکھ لیا۔ اینی کا شوہر بہت اچھا انسان تھا، اس نے معلوم کیا کہ اب ابراہیم کہاں ہے۔ یہ تو معلوم نہ ہو سکا، مگر یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ اپنی ماں سمیت غائب ہو چکا ہے۔ اس کے گھر کیا تھا، ایک جھونپڑی تھی۔ ابراہیم کے گھر کا پتہ میں نے بتایا تھا۔ یہ خبر پا کر میں پرسکون سی ہو گئی، لیکن دل میں کسک سی تھی، کاش میں ابراہیم سے مل سکوں۔ ہمیں یہاں بھی خطرہ تھا، خاص طور پر مجھے زیادہ خطرہ تھا۔ سکینہ تو گھر میں رہا کرتی تھی، میں گھر سے باہر نکلتی تھی، کبھی اینی کے ساتھ بینک چلی جاتی اور کبھی بازار۔ ایک دن اینی نے میری یہ مشکل بھی آسان کر دی۔ میری خالہ انڈیا میں رہتی ہے، تم وہاں چلی جاؤ، اینی نے کہا۔ سلیمان بھائی، اینی کا شوہر، نے کاغذی کارروائی مکمل کروائی اور میں انڈیا روانہ ہو گئی۔ جتنے دن یہاں رہی، ابراہیم کی تلاش جاری رکھی۔ ابراہیم کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اینی کی خالہ نے شروع میں تو مجھے اپنی بیٹیوں جیسا ہی سمجھا اور پیار دیا۔ مجھ کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ کچن کے سب کام میرے لیے نئے تھے۔ باقی کاموں میں خالہ کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ پھر جانے کیا ہوا، خالہ کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا۔ اینی نے بھی مجھ سے رابطہ ختم کر لیا۔ اس کی خالہ نے پتہ نہیں اسے میرے بارے میں کیا بتایا تھا۔ جب خالہ کا رویہ وحشیانہ ہو گیا تو میں ان کا گھر چھوڑ کر یہاں اجمیر شریف آ گئی اور اب 3 سال سے یہیں اس مزار پر رہتی ہوں۔ ابراہیم اور والدین کی یاد بہت ستاتی ہے تو جی بھر کے رو لیتی ہوں۔ اس کے علاوہ بس اب صرف اور صرف رب کو ہی یاد کرتی ہوں۔ اس امید پہ زندہ ہوں کہ شاید وہ دن آئے کہ ابراہیم مجھے لینے آ جائے۔ اس کے آنسو بہنے لگے، لہجہ غمگین ہو گیا۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کو تسلی دی۔ دیکھو تانیہ، یہ زمانہ بہت ظالم ہے۔ عشق ذات پات رنگ ڈھنگ نہیں دیکھتا، مگر یہ زمانہ تو اپنی اناک کو سر پہ چڑھا کے رکھتا ہے۔ ہر کوئی اپنی ناک ہی اونچی رکھنا چاہتا ہے۔ تم نے بتایا وہ بٹ تھا، ابراہیم بٹ۔ اگر میں تمہیں اس سے ملوا دوں تو تم خوش ہو جاؤ گی نا، اور تمہاری یہ کٹھن زندگی سہل ہو جائے گی۔ وہ میری بات پہ حیران ہوئی اور مچل اٹھی، ایسے جیسے کوئی چھوٹا بچہ رو کر اپنی من پسند چیز پانے کے لیے تڑپتا ہے۔ میں نے تانیہ کو یقین دلایا اور اس سے ابراہیم کی تصویر مانگی۔ اس کے پاس تصویر تو نہ تھی، مگر اس نے جواب بہت اچھا دیا۔ کہنے لگی، محبوب تو دل میں بستے ہیں، تصاویر نہ بھی ہوں تو ان کا چہرہ ہر وقت نگاہوں میں رہتا ہے۔ اس کی بات نے مجھے لاجواب کر دیا تھا۔ ابراہیم بٹ کا تعلق کشمیر سے تھا اور وہ میرا اچھا دوست تھا۔ جب سے اس کے والد کا انتقال ہوا تھا مجھ سے رابطہ نہیں ہوا تھا۔ میں کبھی کبھی اسے بہت یاد کیا کرتا تھا۔ اب خیال آیا کہ شاید اس کی تصویر میرے پاس ہو۔ میرے خیال آتے ہی میں نے اپنی فرینڈز فوٹو البم کو چیک کرنا شروع کیا، تو اپنا موبائل نکالا اور اس میں سے دیکھنا شروع کر دیا، تو میں بہت خوش ہوا کہ اس کی تصویر میرے موبائل میں موجود تھی۔ میں نے وہ تصویر تانیہ کو دکھائی، وہ چونک اٹھی۔ ہاں، یہی ہے میرا شہزادہ، آپ کیسے جانتے ہیں اسے؟ وہ بے چینی میں پوچھنے لگی۔ اب تو ابراہیم کو ڈھونڈنا اور بھی ضروری ہو چکا تھا۔ 2 دیوانے مل جاتے تو مجھے بھی قرار آ جاتا۔ ابراہیم بچپن میں کہا کرتا تھا، مجھے اس پری سے پیار ہوگا جس کی آنکھیں نیلی اور جھیل سی گہری ہوں گی، اس کی زلفیں گھنی اور لبوں پر ایک مسکراہٹ اور معصومیت ٹھہری ہوگی۔ آج اس کی کہی بات مجھے بے حد یاد آئی۔ سچ میں اس وقت قبولیت کا وقت تھا۔ ابراہیم کو چاہنے والی تانیہ بالکل اس کے خوابوں کی شہزادی جیسی ہی تھی۔ اب ابراہیم کو ڈھونڈنا لازمی ہو گیا تھا، مگر کیسے تلاش کیا جائے؟ میں گہری سوچوں کی وادی میں غوطہ زن ہو گیا۔ تانیہ مجھے تکے جا رہی تھی جیسے وہ میرے جواب کی منتظر ہو۔ ابراہیم، عمران اور میں
بچپن سے کلاس فیلو رہے تھے۔ اب ایک عمران ہی ایسا شخص تھا جو ابراہیم کا کھوج لگا سکتا تھا۔ میں نے عمران کو فون لگایا اور ابراہیم کو ڈھونڈنے کی ذمہ داری سونپ دی۔ میں کچھ دن مزار پہ رک گیا۔ جب تک ابراہیم کا سراغ نہ مل پایا میں نے گھر واپس جانے کا پروگرام ترک کر دیا۔ عمران ایک CID آفیسر تھا۔ عمران کی کال آئی اور اس نے خوشخبری دی، ابراہیم مل گیا ہے۔ وہ فیصل آباد کے ایک گاؤں میں رہتا ہے اور ایک ذمہ دار کے ہاں مزارے کے طور پر کام کرتا ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کی ماں اس جہاں سے پردہ کر چکی ہے۔ میں نے سب کچھ تانیہ کو بتایا تو وہ خوشی سے مچلنے لگی۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں حیران تھا۔ کیا عشق ایسا ہی ہوتا ہے؟ مجھے عشق کے رموز کا کیا پتہ؟ شاید اس سچے اور پاک جذبے کو نہ سمجھ سکوں کیونکہ مجھے آج تک پیار ہوا ہی نہ تھا۔ وہ ایک لڑکی نے میرے سب جذبات و احساسات بیدار کر دیے تھے۔ ایک طویل عرصے بعد آج پھر سے تانیہ کو دیکھ کر مجھے اپنا عشق یاد آ گیا تھا، جسے بڑی مشکل سے بھلایا تھا، اور بس یہی کہہ کر دل کو سمجھایا کہ مجھے عشق ہوا ہی نہیں تھا۔ تانیہ کو لے کر میں انڈیا سے وطن پاکستان آ گیا۔ کاغذی کارروائی میں کچھ دیر ہوئی اور 10ویں دن ہم پاکستان آ گئے۔ عمران کے ساتھ ہم فیصل آباد پہنچ کر مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے۔ ابراہیم زمینوں پر بیٹھا دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا۔ ہم تینوں کو یوں اچانک دیکھ کر حیران و ششدر رہ گیا۔ اس کے نوالا اٹک ہی گیا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت کدہ تھیں۔ محو حیرت چند لمحے ہمیں تکتا رہا۔ یقینی بے یقینی کی کیفیت میں اس کی خوشی دیدنی تھی۔ آج دو سچے عاشقوں کا ملن ہو گیا تھا۔ آج زمین پر تو کیا افق پہ بسنے والی مخلوق بھی مسکرا رہی تھی۔ دونوں عاشقوں کو امبر تک رہا تھا اور رب کی رحمتوں کی برسات ہو رہی تھی۔ میں اور عمران بھی ابراہیم کو مل کر بہت خوش ہوئے۔ میں نے دونوں کو ساتھ لیا اور گھر لوٹ آیا۔ دبئی میں میرے بہت سے دوست رہتے تھے۔ میں نے ابراہیم اور تانیہ کا نکاح کروا کر انہیں دبئی بھیج دیا۔ وہ دونوں میرے بہت مشکور تھے اور میں اپنے رب کا شکر گزار تھا کہ اس نے مجھ سے وہ کام کروایا جو میری آخرت سنوارنے کا سبب بن جائے گا۔ سچا عشق رب کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ رحمتوں کی ہی برسات ہے کہ عشق زادوں کا ملن ہو جاتا ہے۔ میں بہت خوش تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دو عاشقوں کو ملانے کا وسیلہ بنایا تھا۔ ابراہیم کو فیکٹری میں نوکری مل گئی تھی اور وہ تانیہ کے ساتھ دبئی کی فضاؤں میں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جب کبھی مجھ سے رابطہ ہوتا ہے تو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں اور اپنا محسن مانتے ہیں۔ دونوں عشق زادے تو مل گئے لیکن میرے ماضی کو ایک بار پھر سے تازہ کر گئے، جسے بھلانے میں شاید صدیاں لگیں۔